ایک دن میجر سمیع نے یہ راز سر عام فاش کر دیا۔ انہوں نے قائد ملت مرحوم کے انداز میں ہوا میں مکہ لہرا کر کہا، ہمارا نعرہ زیادہ کھاؤ غریبی بڑھاؤ۔ انہوں نے حساب لگا کر بتایا کہ اگر ہر قیدی ان کے نعرے کو اپنا کر دونوں وقت ایک ایک چپاتی ضرورت سے زیادہ کھانا شروع کر دے تو 93,000 قیدی ایک ماہ میں بھارتی سرکار کو اتنے ہزار ٹن کا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میجر سمیع کا تعلق آرمی سروس کور سے تھا۔ ہم میں سے اکثر نے یہ نعرہ ضرورتاً یا انتقاماً اپنا لیا۔ میجر سمیع کے بتائے ہوئے اصول پر عمل کرنے میں البتہ دو چیزیں حائل تھیں، ایک بھوک کی کمی، دوسرے کھانے کا گھٹیا معیار۔ لیکن ان حالات میں بھی انہوں نے اپنے نعرے کو قابل عمل ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل دی کہ کیا ہوا اگر ہم اپنی مجبوری کی وجہ سے کھانے کا معیار بلند نہیں کر سکتے، بھوک تو تیز کر سکتے ہیں۔ صبح کی پی ٹی میں ٹرکانے کی بجائے ذرا جاں فشانی سے کام لیا جائے تو خاطر خواہ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ جو پی ٹی نہیں کر سکتے وہ شام کو والی بال کھیل سکتے ہیں، جو کچھ نہیں کر سکتے وہ بیرکوں کے گرد چکر لگا سکتے ہیں۔ اگر ارادہ مصمم ہو تو کوئی رکاوٹ راستہ نہیں روک سکتی۔ Where there is a will, there is a way۔ چنانچہ اگلے روز پی ٹی کرنے والے افسروں میں جا شامل ہوا، لیکن وہاں منظر ہی دوسرا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ ہر کوئی بھوک بڑھانے کے لیے حسب توفیق 2-4 بار اوپر نیچے ہو لیتا ہوگا، لیکن وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ لوگ سچ مچ پی ٹی کر رہے ہیں، گویا وہ قید تنہائی میں نہیں پی ٹی کورس پر آئے ہیں۔ لیکن ایک تربیت یافتہ گوریلا افسر نے انسٹرکٹر کے اختیارات سنبھالے ہوئے ہیں، اور باقی سب ان کے اشارے پر کبھی جھک کر زمین بوس ہو جاتے اور کبھی اچھل کر آسمان سے تارے نوچنے کی کوشش کرتے۔ پسینہ بہہ رہا ہے، خاکی پتلون بھیگ چکی ہے، جبین سے عرق مشقت کے قطرے منہ میں ٹپک رہے ہیں، لیکن پی ٹی کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آتا۔ سوچا کیسے نہ شکرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جی بھر کے سونے اور آرام کرنے کی مہلت دی ہے اور یہ خون پسینہ ایک کر رہے ہیں۔ سرکاری احکام کے مطابق مجھ پر بھی پی ٹی فرض تھی، لیکن اپنے ڈاکٹر کی سفارش سے پی ٹی گراؤنڈ میں حاضری دے کر اپنی مرضی کی ورزش کرنے کی رعایت پا لی تھی۔ ایک انگریزی مشیر نے میرے لیے 2 ورزشیں تجویز کی۔ اول آنکھوں کی ورزش، یعنی کھڑے کھڑے بھارتی پہرے دار سے لے کر جیل کی چھت پر رومان لڑاتے کبوتروں کے جوڑوں تک ہر چیز کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا۔ دوم کانوں کی ورزش، یعنی کیمپ کے حکام نے قیدیوں کی اجتماعی سمع خراشی کے لیے جو لاؤڈ سپیکر لگا رکھا تھا اس سے پورا فائدہ اٹھانا، کیونکہ مشیر با تدبیر کے بقول کانوں میں انگلیاں یا روئی ٹھونسنے سے کان محفوظ نہیں بلکہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ میں نے مفت مشورہ قبول کرتے ہوئے دونوں ورزشیں شروع کر دیں، لیکن چند روز بعد سینئر قیدیوں اور مخلص ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان ورزشوں سے میری گزر اوقات نہیں ہوگی، کیونکہ اسیری کے مصائب کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف 2 آنکھیں اور کانوں کی ورزش نہیں بلکہ پورے جسم کی دیکھ بھال ضروری ہے۔ اس لیے لازم ہے میں شام کو والی بال کھیلا کروں۔ میں نے ان کی مان لی اور شام والی بال گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر غرور سے پھولی گیند کو تھپڑ رسید کرنے لگا۔ لیکن تھپڑ مارنے اور کھیل میں کچھ ضروری فرق ہوتا ہوگا، ورنہ اچھے کھلاڑی مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ اتنی کثرت سے تبدیل نہ کرتے۔ مثلاً پہلے انہوں نے میرے قد و قامت کے لحاظ سے مجھے نیٹ پر کھڑا کر دیا۔ میں گیند کو ہاتھ لگانے لگتا تو نیٹ کو چھو لیتا۔ میرے ہاتھ اسیری سے پہلے ایسے گستاخ نہ تھے، کبھی زلف یار کی طرف بڑھتے ہوئے رخ یار کو نہ چھوتے تھے۔ پتہ نہیں اسیری میں یہ سارا رکھ رکھاؤ کیوں بھول گئے، لاکھ سمجھایا نہ سمجھے۔ کھلاڑیوں نے مجھے مجبوراً صفِ آخر میں لا کھڑا کیا، لیکن وہاں بھی بار جاتی گیند کو خواہ چھو لیتا اور سامنے گرنے والی گیند کو اگلے کھلاڑی کی ذمہ داری سمجھ کر در خورے اتنا نہ سمجھتا۔ دونوں ہی کوتاہیاں تھیں، لیکن بلا ہو والی بال کھیلنے والوں کا۔ انہوں نے میری لرگسوں شو کے دامن عضو میں جگہ دی اور والی بال کھیلتا رہا۔ والی بال گراؤنڈ میں دستے بازو کے علاوہ پھیپھڑوں کی ورزش کا بھی خاص اہتمام تھا، یعنی کیا کھلاڑی کیا تماشائی، سب خوب شور و غل مچاتے۔ مثلاً کسی نے سروس کی تو حاضرین بآواز بلند دوسری ٹیم کو فوراً مشورہ دیا، چھوڑ دو آؤٹ جا رہی ہے۔ کسی نے شاٹ لگایا تو پہلے ہی بیک آواز پیش گوئی ہوئی، آ گئی جے نیٹ وچ، اور بعض اوقات گیند اس پیش گوئی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے واقعی نیٹ میں جا الجھتی۔ جن قیدیوں کے ذوق سلیم پر یہ کھیل گراں گزرتا تھا یا جن کے انتہائی شوق کے باوجود بھیڑ کی وجہ سے انہیں گراؤنڈ میں جگہ نہ ملتی تھی، وہ بیرک کے گرد چکر لگا کر جان بناتے۔ ان چکر کھانے والوں میں بھی طرح طرح کے لوگ ہوتے، مثلاً 3-3 4-4 نوجوان قدم سے قدم ملائے تھپ تھپ بھاگتے رہتے۔ پسینہ چھوٹ جاتا اور سانس پھول جاتا، لیکن 24 چکر لگا کر 3 میل پورے کیے بغیر دم نہ لیتے۔ ان کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر قیدی چلتے چلتے دوڑنے لگتا اور دوڑتے دوڑتے چلنے لگتا، اور یوں 10 چکر پورے کرتا۔ اسی طرح ایک عمر رسیدہ بزرگ ایتھلیٹ کے پوز میں ایک گھٹنا اور دونوں پنجے زمین پر ٹکائے، نظر سامنے جمائے چند لمحے پر تولے رہتا، گویا ابھی گو کا حکم ملنے پر تیر کی طرح چھوٹیں گے اور پھر شاید رکیں۔
چند لمحوں بعد خود ہی اپنے آپ کو گو کہتے اور اچھل کر دوڑ پڑتے، لیکن بمشکل 5-6 گز جا کر رک جاتے۔ ان کے ساتھی کا کہنا ہے کہ محترم اپنا انجن چیک کرتے رہتے ہیں کہ سٹارٹ ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ وہ اپنے وطن نیم مردہ باڈی نہیں لے جانا چاہتے تھے۔ ان کے علاوہ کئی افسر 2-2 3-3 کی ٹولیوں میں خرامہ خرامہ بیرک کے گرد پھرتے، گپ شپ لگاتے رہتے تاکہ اذان کی آواز ان کے کان میں پڑتی اور وہ مٹھی میں سمیٹی 2 پلی ٹوپیاں نکال کر مسجد کی طرف چل دیتے۔ نماز کے لیے بلاوا بلا نگا 5 وقت آتا اور تقریباً سبھی لوگ باجماعت نماز میں شریک ہوتے۔ نماز کے بعد کچھ اجتماعی اور کچھ انفرادی دعائیں مانگی جاتی، مثلاً یا اللہ مسلمانوں کو کافروں پر فتح نصیب کر، یا اللہ پاکستان کو استحکام عطا فرما، یا اللہ ہمارے لواحقین کو صبر عطا فرما، یا انفرادی سطح پر اے باری تعالیٰ کیپٹن زید کی والدہ کو جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے جنت میں جگہ دے، باری تعالیٰ میجر بکر کے بچے کو بیماری سے شفا عطا فرما، باری تعالیٰ لیفٹیننٹ عمر کی گھریلو پریشانیاں دور کر، وغیرہ وغیرہ۔ نماز سے پہلے اور بعد عموماً تلاوت کا دور چلتا۔ شروع میں جب قرآن پاک کے نسخے کم تھے تو تلاوت کے اوقات تقسیم کر رکھے تھے۔ وہی نسخہ کوئی صبح پڑھتا، کوئی دوپہر کو اور کوئی شام کو۔ جو لوگ قرآن مجید سے مستفید ہونے کی سعادت سے آج تک محروم تھے انہوں نے ناظرہ پڑھنے کی ابتدا کی۔ جو پہلے پڑھنا جانتے تھے انہوں نے اسے سمجھنا شروع کیا اور جو سمجھتے تھے انہوں نے اس پر غور و فکر کا آغاز کیا۔ زیادہ جاننے والوں نے کم جاننے والوں کو اپنے علم سے فیض یاب کیا اور کم جاننے والوں نے کم تر جاننے والوں کو۔ اس طرح دیے سے دیا جلا کر ہم نے تقریباً سارا گھر چراغاں کر دیا۔ ہماری اس عبادت گزاری پر بھارت کے مختلف افراد نے اپنی اپنی فکر کے مطابق مختلف انداز میں تبصرہ کیا۔ ایک سنتری اللہ اکبر کی 5 وقت ثنائیں سن کر اکتا گیا تو کہنے لگا، یہ ہر وقت اکبر اکبر کو پکارتے رہتے ہیں، وہ ان کی سنتا ہی نہیں۔ ایک دنیا دار بنیے نے ہمیں ظہر، عصر اور مغرب کی نمازیں پے در پے ادا کرتے دیکھا تو کہنے لگا، ان کے دھرم میں کمائی کا کون سا وقت رہ جاتا ہے۔ اسی طرح دن رات اللہ کا ورد سن کر ایک خدا ترس برہمن بولا، ایسے پجاریوں پر بنگلہ دیش میں لوٹ مار اور قتل و غارت کا الزام لگانا سراسر زیادتی ہے۔ یہ تو سارے کے سارے پجاری ہیں پجاری، لیکن سارا وقت والی بال یا نماز و تلاوت میں بسر کرنا مشکل تھا۔ لہذا اکثر افسروں نے سوچا فارغ وقت کا بہترین مصرف مطالعہ ہے، لیکن مطالعہ کیسے کرتے؟ کتابیں نایاب تھیں۔ بھارت کی طرف سے جو زہر آلود مواد تقسیم کیا جاتا ہم اسے ملتے ہی لنگر میں نظر آتش کر دیتے۔ البتہ سیکولرزم کے پرچار کے لیے 7 روزہ جمہوریت اور آزادی با اتمام خاص ہمارے لیے چھپتا، اس کا یہ حشر نہ ہوتا تھا۔ یہ انگریزی اور اردو میں خوبصورت چکنے کاغذ پر چھپتا اور ہمارے بہت کام آتا۔ مثلاً ہم کھانا کھاتے وقت اسے دسترخوان کے طور پر بچھا لیتے یا زمین پر پھیلا کر صابن، شیشہ، تیل وغیرہ سجا دیتے، یا باہر دھوپ میں بیٹھنے کو دری نہ ملتی تو اس کے چند شمارے ملا کر کام چلا لیتے۔ ایک ہفتے بعد کاغذ میلا ہو جاتا تو نئے بچھا لیتے۔ کنجوسی کس بات کی؟ بھارت کی دین تھی اور خاص تھی، اور وہ بھی خاص ہمارے لیے، کیوں نہ جی بھر کر استعمال کرتے۔ ایک دفعہ ایک افسر کو یہ 7 روزہ پڑھتے دیکھ کر ہر کسی نے اسے ہوٹ کرنا شروع کر دیا۔ غدار ہے کے نعرے لگنے لگے۔ وہ بیچارہ بار بار اپنی صفائی میں کہتا، مجھ سے قسم لے لو جو میں نے ایک لفظ بھی پڑھا ہو، میں اداکارہ نمی کی تصویر دیکھ رہا تھا، یارو اتنا سا قصور تو معاف کر دو۔ چلو معاف کیا کا باجماعت فیصلہ صادر ہوا اور بات ختم ہو گئی۔ کتابوں کی اس قحط سالی میں میجر جعفر بڑے خوشحال نکلے۔ ان کے پاس 6 کتابیں تھیں، بلا مبالغہ پوری 6۔ موضوع میں زیادہ تنوع نہ سہی، عمدہ ذوق کی تسکین کا سامان ضرور تھا۔ آپ ان کتابوں کی مدد سے اسلام کا نظریہ، امام غزالی کا فلسفہ، علامہ اقبال کی شاعری اور اسد اللہ خان غالب کے حالات زندگی سے باخبر ہو سکتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ساقی بڑا دریا دل تھا، جام پہ جام دینے کی بجائے مینا بھی لٹانے کو تیار تھا۔ اگر ایک آدمی بانگ درا پڑھ کر واپس کرتا تو میجر جعفر کہتے، بال جبریل لے جائیے، بانگ درا سے بڑھ کر ہے۔ میجر جعفر کی اس فیاضی اور دریا دلی کا شکریہ کیوں کر ادا کیا جائے؟ ہم نے میجر جعفر کی کتابوں کا سہارا لے کر سینٹرل جیل آگرہ میں یوم اقبال منا ڈالا۔ اقبال سے متعلق سمجھ بوجھ نہ صحیح عقیدت بہت تھی، چنانچہ ہر کسی نے اس تقریب میں شرکت کرنا چاہی۔ ایک صاحب نے بتایا، میں نے کالج کے زمانے میں ایک مرتبہ اقبال کے فلسفہ خودی پر تقریر کی تھی، لہذا میں آپ کو خودی کے معنی سمجھاؤں گا۔ دوسرے صاحب بولے، میں فوجی مصروفیات کے ساتھ ساتھ مطالعہ کرتا رہتا ہوں، میں علامہ کے فلسفے کی گتھیاں سلجھاؤں گا۔ اس طرح کی 4-5 پیشکشوں کے بعد ہم ایک صبح ایک بیرک میں جمع ہوئے۔ ایک سینئر افسر کو صدر منتخب کیا اور جلسے کی کارروائی کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا۔ کسی نے علامہ اقبال کے فلسفہ خودی پر تقریر کی تو کسی نے اقبال کے مرد مومن کے موضوع پر مکالمہ پڑھا۔
کسی نے اس کے فلسفی ہونے پر زور دیا تو کسی نے اس کے شاعر ہونے پر۔ یہ تقریب کوئی 2 گھنٹے جاری رہی۔ تقریب کے اختتام پر ایک ساتھی نے علامہ اقبال کے یہ شعر گا کر ہمارے حوصلے بلند کر دیے: ہے اسیری اعتبار فضا جو فطرت بلند، قطرہ نساں ہے زندان صدف سے ارجمند، مشق اظفر چیز کیا ہے ایک لہو کی بوند، مشق ہو جاتی ہے کہ نافع آہو میں بند، ہر کسی کی تربیت کرتی نہیں قدرت مگر، کم ہیں وہ طائر کہ دام و قفس سے بہرہ مند، شہپ و زاغ و زن در بند قید و صید و نیست، این سعادت قسمت شہباز و شاہین کو راند۔ یوم اقبال ادبی طور پر نہیں، رسمی لحاظ سے بھی تقریباً موسم بہار میں پڑتا ہے، لیکن آگرہ میں یوم اقبال کے موقع پر خاصی گرمی تھی، گویا آتش گل کی بجائے آتش آفتاب برس رہی تھی۔ حیرت ہوئی، چند ہفتوں میں درجہ حرارت 60-70 سے یکدم 115 کیسے ہو گیا؟ ابھی موسم سرما کا زوال تھا، ابھی موسم گرما شباب پر کیسے آ گیا؟ کیا ایک کا زوال لازماً دوسرے کا شباب ہے؟ بھلے وقتوں میں تو درمیان میں موسم بہار بھی پڑتا تھا، کیا اس بار نگہت گل اور بوئے سمن کا موسم آیا ہی نہیں یا اسیروں سے کترا کر گزر گیا؟ کس سے پوچھیں بہار کی باتیں، اب صبا بھی ادھر نہیں آتی۔ گرمیوں کے عین شباب میں جی تو بہت چاہا کہ ٹھنڈے میٹھے آموں کے رسیا غالب کی جنم بھومی میں بیٹھ کر چچا کی یاد تازہ کریں، ٹھنڈے آموں کی بالٹیاں آگے رکھ کر غالب کے شعر اور لطیفے سنائیں، لیکن یہ نہ تھی ہماری قسمت۔ ہم لے دے کر کھجوروں کے پتوں کا ایک پنکھا حاصل کر پائے جس سے صبح 9 بجے سے شام 6 بجے اور رات 8 بجے سے صبح 2 بجے تک لو اور حبس کا تدارک کرنے کی صحیح کرتے، لیکن بھرپور کوشش کے باوجود نہ لو کی شدت میں فرق آیا نہ رات کے حبس کا زور ٹوٹا۔ ہم رات کو حبس کی وجہ سے سو نہ سکتے تو پہرہ دار خواہ مخواہ پریشان رہتے کہ یہ فرار ہونے کے لیے مناسب موقع کی طاق میں ہیں۔ دن کو پہرہ دار سایہ دیوار میں کھڑے رہتے اور ہم فرش کو گیلا کر کے دریوں پر لیٹ جاتے۔ آنی سلاخوں والی کھلی کھڑکیوں سے لو سیدھی آتی جس سے ہمارا سارا جسم جلس جاتا۔ کھڑکی سے ہٹ کر دیوار کا سہارا لیتے تو اس کی تپتی اینٹیں فوراً پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتی۔ زمین پر گرایا ہوا پانی ہمارے جسم کی گرمی سے غائب ہو جاتا یا اسے لو اڑا لے جاتی۔ بہرحال ہمارا منہ سوکھنے سے پہلے زمین کا چہرہ خشک ہو جاتا۔ پانی کی تلاش میں نکلتے تو نلکے شاں شاں کی صدائیں بلند کر کے خود شدت پیاس سے نڈھال ہونے کا اعلان کرتے۔ ہوئی جن سے توقع خستگی کی داد پانے کی، وہ ہم سے بھی خستہ تیغ ستم نکلے۔ اب درجہ حرارت 120 تک پہنچ چکا تھا اور ہمارا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی لازمی پی ٹی کا حکم منسوخ نہیں ہوا تھا۔ حکم حاکم تھا کہ مرگ مفاجات واقع ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن ہندو کا کہنا نہیں ٹلے گا۔ ڈاکٹروں نے دلیل دی کہ سپاہی کے لیے روزانہ 3200 کیلوریز درکار ہیں اور عام آدمی کے لیے 2500، اور ہمیں جو خوراک ملتی ہے اس میں بمشکل 1500 کیلوریز ہوتی ہیں۔ بدن میں قوت مدافعت تقریباً ختم ہو چکی ہے، لوگ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، مر جائیں گے، پی ٹی معاف کر دو۔ لیکن بھارتی آقاؤں کے کان پر جوں تک نہ رہیں گی۔ وہ اپنی بات پر اڑے رہے، حتیٰ کہ ملحقہ کیمپ میں سپاہی انور حبس میں بے ہوش ہو کر گرا اور پھر نہ اٹھ سکا۔ اس کی موت سے بھارتی حکام کی آنکھیں کھلیں اور انہوں نے پی ٹی معاف کر دی۔ پی ٹی معاف کرانے کے لیے انسانی جان کی قربانی دینی پڑی۔ دشت غربت کے یہ تپتے دن گزارنے کا مقبول ترین طریقہ یہ تھا کہ سب لوگ انڈر ویئر پہن کر ہاتھ میں کھجور کے پتوں کا پنکھا لیے ریڈیو پاکستان سے اپنے عزیزوں اور اقارب کے پیغام سن کر ٹھنڈک حاصل کرتے۔ اگرچہ روزانہ صرف 10-15 قیدیوں کے لیے پیغام نشر ہوتے اور ان میں شاذ و نادر ہی کوئی ہمارے کیمپ کے باسی کے لیے ہوتا، لیکن سب لوگ پیغام توجہ سے سنتے۔ یہ پیغام اگرچہ مختلف افراد کے نام ہوتے تاہم ان میں لپٹی ہوئی بوئے وطن سب کے لیے یکساں تھی۔ ان سینکڑوں نشری پیغامات میں 2 مجھے ہمیشہ یاد رہیں گے، ایک ان پڑھ دیہاتی باپ اور دوسرا ایک تعلیم یافتہ فوجی افسر کا۔ دونوں کے الفاظ اور اسلوب بیان الگ الگ لیکن مضمون ایک تھا۔ دیہاتی باپ نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا، پتر تیرا بال بچہ خیر ہی میری ہیں، تے تنخواہ بھی باقاعدہ ملتی ہے، گھر دی فکر نہ کریں تے پتر گھبرائی نہ، مصیبتاں جنیاں تے ہی پیندیاں آئیاں نے تے جنیاں تریں رویں، رب رکھا۔ فوجی افسر نے انہی جذبات کو ان الفاظ میں ادا کیا، ہیلو سنی، کیپ یور چن اپ، ڈونٹ وری اباؤٹ ہوم، کیری آن۔ اگر حاضرین میں سے کسی کے رشتہ دار کی آواز بردوش ہوا کیج میں پہنچ جاتی تو سب خوشی سے اچھلنے لگتے اور اس خوش قسمت کو پاکستان سے براہ راست خیریت کی خبر پانے پر مبارکباد دیتے، بلکہ اہتمام ضیافت کے لیے اس سے ₹2 کے کوپن بھی وصول کر لیتے۔ ایک فرد کی خوشی سے ساری محفل کھل اٹھتی۔
ان پیغامات کے جواب لکھنے اور اپنی خیریت کی اطلاع پاکستان بھیجنے کے لیے قیدیوں کو ہر ماہ گنتی کے کارڈ اور لفافے ملتے تھے۔ چنانچہ انہی گرمیوں میں دوسرے قیدیوں کی طرح کلکتہ گروپ کو بھی اپنے وطن سے رابطہ قائم کرنے کے 2 لفافے اور 2 کارڈ فی کس ملے۔ ذاتی طور پر میرے لیے جیل میں اپنے لواحقین کو مخاطب کرنے کا یہ پہلا موقع تھا۔ خط کا آغاز کرتے وقت دل دھڑکا، ہاتھ کانپا، قلم جھجکا۔ پھر سوچا اس سے نہ صرف پڑھنے والوں کو پریشانی ہوگی بلکہ بھارت کا سینسرشپ کا محکمہ اسے آگے نہیں جانے دے گا۔ چنانچہ فیصلہ کیا 2 الگ الگ نوعیت کے خط لکھے جائیں، ایک صرف بھارتی سینسر والوں کی خاطر اور دوسرا اپنے گھر والوں کے لیے۔ اول و ذکر میں اپنے شب و روز کے کانٹے چن چن کر پرو دیے اور کلگت غم مٹانے کے لیے کھری کھری باتیں سنا دیں کہ قید و بند میں ڈال کر انہوں نے میرے دل میں نفرت کے نقوش گہرے کر دیے ہیں، اور مؤخر ذکر میں صرف پھولوں کی پنکھڑیاں سمو دیں تاکہ اس رنج بے کسی کی یار اب خبر نہ پہنچے، جائے نہ شام غربت سر پٹتی وطن میں۔ میں نے یہ دونوں خط لکھ کر کیمپ والوں کے حوالے کر دیے اور انتظار میں بیٹھ گیا کہ دیکھیے کس طرف سے پہلا جواب آتا ہے۔ آیا بھارتی عملہ مجھے سزاوار جفا گردانتا ہے یا اہل وطن ہدیہ تحسین بھیجتے ہیں؟ لیکن افسوس کہیں سے جواب نہ آیا۔ محتسبوں کی بے اعتنائی کا گلہ نہ تھا، لیکن اہل وطن کی بے رخی پر صدمہ ضرور ہوا، کیونکہ اس عرصہ میں دوسروں کے علاوہ کلکتہ گروپ والوں کے خطوں کے جواب بھی مل گئے تھے، لیکن میں محروم رہا۔ دوست احباب تسلی دیتے، میں خود ان کے سامنے خط نہ آنے کی اہمیت سے سراسر انکار کر دیتا، لیکن دل ہی دل میں کئی وسوسے اٹھنے لگے۔ کیا بھارتی عملے نے میرے تلخ خط کی سزا کے طور پر میری ڈاک روک لی ہے؟ کیا میرے عزیز و اقارب مجھے بھول گئے ہیں؟ کیا سارا حلقہ احباب بے مروت نکلا؟ کیا تمام رشتہ داروں نے رشتہ توڑ لیا؟ دل طرح طرح کے گلے گڑھنے لگا۔ گلشن کے طائروں نے کیا بے مروتی کی، یک برگ گل قفس میں ہم تک کوئی نہ لایا۔ جب بھی باہر والا گیٹ کھلتا اور خطوں کے منتظر نعرہ لگاتے جینٹلمینز لیٹر، تو میں بھی اشتیاق بری نگاہوں سے نام پکار پکار کر خط تقسیم کرنے والے افسر کی طرف دیکھتا رہتا۔ کسی کے حصے میں 2، کسی کے حصے میں 3 اور کسی کے 4 خط آتے، لیکن میرا نام کبھی نہ پکارا گیا۔ قید میں پہلی بار احساس ہوا کہ خط کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ کچھ ہی اندرونی خلش، کچھ موسمی تپش، کچھ سوز دروں، کچھ ستم بروں، لیل و نہار بوجھل ہونے لگے۔ سارا دن تیشہ چلاتے تو کوہ حیات سے بمشکل ایک دن جھیل پاتے، اگلے دن پھر وہی تیشہ اور کوہ گراں۔ اس پر ترا یہ کہ بھارت نے جنگی جرائم کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا۔ پہلے تو ہم مذاق سمجھتے رہے اور ایک دوسرے کو خوش دلی سے جنگی مجرم بھی کہہ جاتے، لیکن جوں جوں معاملہ سنگین ہوتا گیا ہم اس مسئلہ پر سنجیدگی سے غور کرنے لگے۔ بھارتی اخبارات اور ریڈیو میں ان جنگی مجرموں کی تعداد چند سو اور کبھی چند ہزار بتاتا۔ جس طرح بھی شمار کرتے افسر تو سبھی زمرے میں آتے، کیونکہ جنگی جرائم کی نوعیت یا جنگی مجرموں کی وضاحت کبھی نہ کی گئی۔ دنیا کے دوسرے بہت سے مسائل کی طرح جنگی جرائم کے مسئلے پر بھی 2 آراء تھیں۔ کچھ تو یہ موضوع چھیڑتے ہی اپنی معصومیت کا پرچار کرنے لگتے۔ ان کا موقف یہ ہوتا، حرام ہے جو سرائی کو منہ لگایا ہو۔ یہ اور بات ہے کہ ہم بھی شریک محفل تھے، لیکن ایسے آدمیوں کی تعداد محدود تھی۔ اکثر مردان پاک طینت سرعام کہتے کہ ہم نے عروس وطن کی قبا کو رفو کرنے کے لیے کئی ٹانکے لگائے۔ اگر اس دوران کسی کو ٹھیس پہنچی تو کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن ہمارا ضمیر گواہ ہے کہ یہ ٹانکے ہم نے دریدہ قبا کے متاثرہ حصوں پر لگائے اور بہت احتیاط سے لگائے۔ اس خیال کی تائید میں دوسرے کہتے کہ ہاں ہم افواہ عہد کی خاطر حاکم وقت کے احکام بجا لائے ہیں، اگر اس جرم وفا پر ہمیں دار پر بھی کھینچ دیا جائے تو اف نہیں کریں گے۔ آخر فوج میں آئے کس لیے تھے؟ جنگی جرائم کا چرچہ عروج پر تھا کہ پاک بھارت میں بات چیت کی ترا پڑی، اس کے ساتھ ہی کشت امید کی کلیاں کھلنے لگیں، نگاہیں شملہ کی ٹھنڈی اور پرفضا بلندیوں کا طواف کرنے لگیں۔ جیسا کہ پہلے ہی کہہ چکا ہوں، قیدی تو چھوٹی چھوٹی بات میں اپنی رہائی کا پہلو نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تو سربراہوں کی کانفرنس تھی، کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ ہم کانفرنس سے متعلق تمام خبریں اور اخباری تبصرے سنتے، ایک فکرے سے امید بنتی تو دوسرے سے ٹوٹ جاتی۔ ہم ریڈیو پاکستان کے علاوہ آل انڈیا ریڈیو، BBC، وائس آف امریکہ، ریڈیو پیکنگ اور ریڈیو ماسکو سنتے، پھر بیٹھ کر تجزیے کرتے کہ ان میں کون سچا ہے۔ عموماً یہ تجزیہ ذاتی محسوسات ہی کا عکس ہوتا، یعنی اگر تجزیہ کرنے والا رجائیت پسند ہوتا تو لو شوق کی ترسی ہوئی شب ہو گئی آخر کا مجدہ سناتا اور اس کی تائید میں ان خبروں اور تبصروں سے کئی فکرے سناتا، اور اگر تشریح کرنے والا تصویر کا تاریخ رخ دیکھنے کا عادی ہوتا تو کہتا ابھی کچھ عرصہ اور تسبیح روز و شب کے دانے گنتے رہو، کیونکہ اس شب تار کے جلد ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں۔
یہ مبصر بھی اپنے موقف کی حمایت میں انہی خبروں اور تبصروں میں سے کئی فکرے پیش کر دیتا۔ آخر شملہ کانفرنس ختم ہوئی۔ رات گئے خوشخبری آئی کہ سمجھوتہ ہو گیا، تفصیلات کا اعلان صبح ہوگا۔ سمجھوتے سے مراد ہم نے جٹ اپنی رہائی کا سمجھوتہ لیا۔ کئی خوشی سے ناچنے لگے۔ صبح کو تفصیلات معلوم ہوئی تو ان سے ہماری فوری رہائی کا کوئی پہلو نہیں نکلتا تھا، لیکن اس کے باوجود مجموعی تاثر خوشی اور کامیابی کا تھا، کیونکہ پاک سرزمین کو یوں میز پر بیٹھے بیٹھے بھارتی نجاست سے خالی کروا لینا سفارتی تدبر کا کوئی ادنا کارنامہ نہ تھا۔ ہمارا کیا ہے، ہم اب نہیں تو چند ماہ سال بعد وطن چلے جائیں گے۔ گر آج تجھ سے جدا ہیں تو کل بہم ہوں گے۔ اس عوامی تاثر کو ایک جوان سالہ کیپٹن نے بپھرے ہوئے انداز میں اس طرح ادا کیا: صدر بھٹو کے لاہور پہنچنے پر اگر میری ماں، بہن یا بھائی اس کا دامن پکڑ کر تقاضا کرے کہ میرا بیٹا یا بھائی کیوں نہیں لائے، تو بے شک میری طرف سے ان کو گولی مار دی جائے۔ ہم 2-4 سال میں یہاں پگھل نہیں جائیں گے۔ باقی لوگوں نے بھی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، ہاں، ملکی مفاد کی قربانی دے کر رہا ہونا ہمیں منظور نہیں۔ بھارت نے ہماری رہائی کے لیے ضرور ایسی شرائط رکھی ہوں گی جن کے قبول کرنے سے ہمارے قومی مفاد کو ٹھیس پہنچتی ہوگی، ورنہ صدر بھٹو ہمیں چھوڑ کر جانے والے نہ تھے۔ ان کا دل ہمارے مسئلے سے غافل نہیں۔